بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف اسکالر، کالم نگار، علمی شخصیت جناب سلطان محمود شاہین صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ عالم برزخ جو ہے، جس طرح انسانی حیات کے 3 مرحلے ہیں، ایک تو یہ دنیاوی زندگی ہوگی، دوسرا عالم برزخ ہے، اور تیسرا جسے بعد الحشر حساب کتاب ایک زندگی آئے گی جسے ہم ابدی زندگی کہتے ہیں، اور وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے، یہ جو عالم برزخ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم سے پہنچی ہیں، یا جو چیزیں بتائی گئی ہیں عالم دنیا کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں، اول سے آخر کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، وہ ایسی ہیں کہ انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو عقلی طور پر بھی اس کی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسی کوئی مافوق الفطرت چیزیں تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے بندوں کو صرف انہی کا مکلف کیا ہے یا وہ چیزیں بتائی ہیں جو اس کی عقل میں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو عالم برزخ میں بھی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہوگا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اس کے بعد قبر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ روح لوٹا دی جائے گی جو اس سے نکال لی گئی تھی، اور جو اسی جسم کے ذریعے سے اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو بس وہ ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، یا وہ جنت کی طرف ہوگی یا جہنم کی طرف ہوگی۔ جبکہ جو عالم برزخ کا منظرنامہ ہے وہ تو اگر عقلی اعتبار سے اگر سوچا جائے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر تو ہمیں یہ روشنی بھی نظر آ رہی ہے، رات بھی ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن بھی ہوتا ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہاں ہمارا کھانا پینا بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے جس کو ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں 3-4 حصوں میں، کچھ ویڈتھ لینتھ میں ہیں یعنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ہیں، کچھ حجم وزن کے پیمانوں کے اندر ہیں، کچھ وقت کے پیمانوں کے اندر ہیں یعنی منٹ، گھنٹے، لمحے، مہینے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کنورٹ ہو گیا، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے گا، عالم برزخ کے اندر پہنچے گا، تو وہاں پہ یہ دنیا والی چیزیں ساری بند ہو جائیں گی، یعنی وہاں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ وہاں دن ہے، نہ رات ہے، نہ وہاں پہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ کہ اس کے استعمال کی ہوئی چیزیں، یعنی اس کے جسمانی فنکشنز جو دنیا کے اندر تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ پھر عالم برزخ کا آگے کا منظرنامہ ہوگا جو اس عالم برزخ کے اعتبار سے ہی بنا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر انسان داخل ہو جائے گا، اور پھر وہاں کے معاملات جو ہیں وہ دنیا سے یکسر ہی مختلف ہوں گے، لیکن وہ عالم برزخ کا اس طرح کا منظرنامہ ہوگا۔ جی، یعنی آپ کا یہ مطلب تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ انکمپلیٹ، ایک ادھوری دنیا ہے، اور جو آخرت ہے یا عالم برزخ کے بعد کا جی دنیا جو شروع ہوگی وہ اس دنیا کا ایک تکمیلی ایڈیشن ہوگا، یعنی تکمیل یعنی مکمل جسے زندگی کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں نہیں۔ اس میں تھوڑی سی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یعنی وہ عالم برزخ کا یہ جو درمیانی پیریڈ جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ سورج ہے، نہ روشنی ہے، یا کچھ ہے، یہاں تو ایک وقت کے لیے اس نے ٹھہرنا ہے۔ عالم برزخ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت اس دنیا کو جب ختم کریں گے، پھر عالم آخرت کا جب میزان عدل قائم ہوگا، اور آخرت کا وہ دن جو قائم ہوگا، اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اس وقت بھی چاند سورج یہ دن رات یہ والے نہیں ہوں گے دنیا میں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرنے کے بعد یا اپنی رحمت سے بخشش کرنے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ، تو اس وقت انسان کو اس جہان کے اعتبار سے اتنا بڑا قد دیا جائے گا، اتنی عمر کی لمٹ دی جائے گی، اس سے نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، اسی طرح کا جنتیوں کا جنت والا حسن دیا جائے گا، ہاں جی، اور پیغمبرانہ اوصاف دیے جائیں گے، یعنی وہ اس جہان کے مطابق اس کے اعمال کے اندر سے ہی اس کے اعمال کی وجہ سے جو اس کی شخصیت وجود میں آئی ہوگی نا، وہی اپنے اس کا جنت کا ماحول قائم کرے گی، اسی کے ذریعے سے وہ دیکھے گا، اسی کے ذریعے سے اس کی روشنی ہوگی، اسی کے ذریعے سے اس کی
ना उसको वहाँ भी वो वहाँ के एतबार से जो पानी या वहाँ के चश्मे या बागात या फल होंगे उसके एतबार से इसका जिस्म बनाया जाएगा और वो वहाँ उस तरह से गुजर वक्त करेगा। ये आखिरत वाला है। आलम बरज़ख तो ये होगा कि जहाँ टोटली ये चीज़ें होंगी ही नहीं। माशाल्लाह। यानी आपने ये फरमाया कि जो आलम बरज़ख और आलम आखिरत का यही फ़र्क है कि आलम आखिरत तकमीली एडिशन है इस कायनात का, और वहाँ इंसान को अपने अमल और अपने जो उसने अमाल किए होंगे उसकी बुनियाद पर उसको दर्जात मिलेंगे और उनकी ही जज़ा मिलेगी। जो इस दुनिया में उसने जो भी अमल किए थे, यानी जो फसल उसने बोई थी वही वो काटेगा। बहुत शुक्रिया जनाब।